كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر چھوٹی بڑی ارادے بغیر ارادے جان بوجھ کر بھولے سے منہ سے نکلنے والی تعریف اللہ کے لیے لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے ان گنت دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے ہمیں پورا دین نصیب فرمایا اللہ اس پورے دین پر ہمیں پورا ہو کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے کہا جاتا ہے کہ کائنات کو میرے اللہ نے جب بنانا چاہا تو ساری زمین پہ پانی تھا اللہ پاک نے اس پانی سے ایک بلبلے کو پیدا فرمایا وہ بلبلا پھیلتا چلا گیا جس کے پھیلنے سے مٹی بنی پھر اللہ پاک نے اس مٹی پر جو سب سے پہلے بنی فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں میرا گھر بناؤ فرشتوں نے اللہ کا گھر بنایا پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس گھر کا طواف کرو
فرشتوں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، پھر اسی مٹی کو لے کر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، جس سے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اصل اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی اصل مٹی ہے، اور مٹی بھی وہی کہ جس مٹی سے اللہ کا گھر بنا۔ کچھ حصے سے اللہ نے اپنا گھر بنایا اور کچھ حصے سے اللہ پاک نے آدم اور آدم کی اولاد کو تخلیق فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر آج تک 6 بار ہوئی۔ پہلی دفعہ اللہ نے فرشتوں سے کہا میرا گھر بناؤ، پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے فرمایا میرا گھر بناؤ، پھر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میرا گھر بناؤ، چوتھی بار قریش مکہ نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا نبوت سے پہلے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، پھر حجاج بن یوسف نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، یہ 6ٹھی بار تھا۔ اس کے بعد مفتیان دین علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اب آج سے لے کر قیامت تک اللہ کے گھر کی کوئی بادشاہ نئی تعمیر نہ کرے، ورنہ ہر بادشاہ آئے گا اللہ کے گھر کو بناتا رہے گا، یہ ایک کھیل بن جائے گا۔ حجاج بن یوسف کی ہوئی تعمیر آج تک کھڑی ہے، یہ 6 بار اللہ کے گھر کی تعمیر۔ چونکہ اسی مٹی پر اللہ کا گھر بنا جس مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس مٹی کے اندر مقناطیسی طاقت ایسی رکھی اللہ نے کہ آج اولاد آدم کے دل میں اس گھر کی محبت، اس گھر کی زیارت ایک ایمان کا حصہ بن گئی۔ جس طرح لوہا لوہے کو کھینچتا ہے مقناطیس، آج اسی طرح اس گھر کی محبت ہر مسلمان کو کھینچتی۔ بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ہماری اصل وہی ہے، اس لیے کہ ہم جس باپ کی اولاد ہیں ہمارا باپ اسی مٹی سے بنا، تو اصل کی طرف ہر چیز لوٹتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف ایک وقت آتا ہے کہ ضرور لوٹتی۔ امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، تندرست ہو بیمار ہو، اپنے گھر کا سامان بھی اسے بیچنا پڑے، زیورات بھی بیچنے پڑیں، گھر بھی بیچنا پڑے، زمین بھی بیچنی پڑے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنی اصل کو جا کر دیکھوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی بات کہی تھی کہ وہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کو دیکھنے سے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ قدرتی طور پر چونکہ میری ہم سب کی اصل وہی ہے۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اصل عالم، ساری دنیا کی اصل وہ ہے۔ نمبر 2، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ساری دنیا کا وسط عالم وہ ہے، زمین کا سنٹر وہ ہے۔ پشکار کو جدھر سے بھی گھما کے لائیں سنٹر میں آ کر رک جاتی ہے۔ ساری دنیا کا سنٹر اور ساری دنیا کا وسط ہے۔
حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اس گھر کو سمجھنا ہو، اس کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اتنا ہی سمجھو کہ اللہ پاک نے آسمان سے ایک نور کا پرنالہ چلایا ہے، وہ نور کا پرنالہ چلتا چلتا اسی جگہ پہ آ کے گرتا ہے۔ آپ اور میں ان پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے جو اللہ کے گھر کو لگے ہوئے ہیں، بلکہ ہم اس نور کی شعاؤں کو سجدہ کرتے ہیں جس کو تجلی کہا جاتا ہے۔ تجلی کا لفظ بھی سمجھنا آئے تو یوں سمجھیے کہ وہ ایک عکس ہے۔ پانی کے کنارے پہ کھڑے ہوں تو آپ کو آپ کا عکس نظر آئے گا، جتنے خوبصورت آپ ہوں گے آپ کو اتنا ہی خوبصورت اپنا عکس نظر آئے گا۔ چونکہ اللہ خود بہت خوبصورت ہیں، اس لیے وہ اللہ کا گھر ہمیں سب سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ایک ہے ایمان کی بات اور ایک ہے تجربے کی بات۔ ایمان میں بھی بے شک وہ خوبصورت جگہ ہے، لیکن میں قسم کھا کر بھی اگر آپ کو کہوں تجربے کی بات ہے کہ ایمان کو تھوڑا سا ایک طرف رکھیں تو بھی اس سے خوبصورت جگہ دنیا میں کوئی نہیں۔ مدینہ کہا جاتا ہے بڑا خوبصورت ہے، اللہ نصیب کر دے دیکھنا، آمین کہتے ہیں۔ ایک ہے ایمان کی وجہ سے کہ وہ میرے ایمان کا مرکز ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہیں سے ایمان نکلا، یہیں سے اسلام نکلا۔ ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے ہی ایمان کو پتھر ماریں گے، اسلام والے ہی اسلام کو اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ تو یہ سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا وہیں پر آ کر گھس جائے گا جہاں سے نکلا تھا۔ نکلا بھی وہیں سے ہے، اس کو پناہ بھی وہیں ملے گی۔ ایک ہے ایمان کی وجہ سے مجھے مدینہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن ایک ہے منظر کشی کہ میں اگر نظروں سے منظر کو کھینچوں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اتنی خوبصورت عمارت کوئی نہیں جتنی خوبصورت مسجد نبوی۔ ایمان کی بات کو ایک طرف رکھ دیں فی الحال، میرا تجربہ یوں کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا گھوما ہوں، بڑی خوبصورت جگہ دیکھی ہیں، بڑی خوبصورت عمارتیں اور بلڈنگیں دیکھی ہیں، بادشاہوں کے محلات دیکھے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ مسجد نبوی کے ایک ایک منظر کو چومنے کو دل کرتا ہے، لگتا ہے جیسے کو آسمان سے فرشتے آ کر اس کو بنا گئے ہیں، بندوں نے نہیں بنا، اتنی خوبصورت۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ نے اپنے گھر کو بھی خوبصورت بنایا ہے، حالانکہ اس کو سنگ مرمر بھی نہیں لگا ہوا، عام کالے سے پتھر ہیں، لیکن اگر نظروں سے منظر کشی کروں تو میرا خیال ہے اس سے خوبصورت دنیا میں گھر کوئی نہیں۔ یہ اس کی خوبصورتی کا کمال ہے کہ جانے والا ہزاروں دعائیں سوچ کے جاتا ہے کہ وہاں جا کر یہ بھی دعا کروں گا، وہاں جا کر یہ بھی دعا کروں گا، وہاں جا کر یہ بھی دعا کروں گا، جب نظر پڑتی ہے تو ہر دعا بھول جاتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ میرا محبوب، میرا یار مجھے ملے گا تو میں یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، یہ بھی کہوں گا، لیکن جب یار کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو ہر بات بندہ بھول جاتا ہے۔ آئیے آج اسی پہ بات کرتے ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہی کچھ باتیں آپ کو سمجھائیں، آج اسی پہ بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے یاروں پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے محبوب پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے،
اپنے سجن اور بیلی کی ہر وقت باتیں کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ دنیا کی ساری یاریاں بے وفا ہیں، سب ایک منزل پہ آ کر ختم ہو جاتی۔ یہ دنیا کا حسن 4 دن کا ہوتا ہے، کچھ بھی نہ ہو، دست لگ جائیں، بیمار ہو جائے تو بھی حسن ختم ہو جاتا ہے۔ یار کی نہیں مانی تو یاری ختم ہو جاتی۔ بلکہ آج کل تو کہا جاتا ہے کہ ساری یاریاں مطلب کی ہوتی ہیں۔ اس یار سے یاری لگاؤ کہ جس کی یاری میں کوئی مطلب نہیں، جس کو خدا کہتے ہیں یا جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی اس یار سے یاری لگا کے دیکھو جس کی یاری میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ جو اس سے یاری لگاتا ہے وہ دنیا کی ہر مخلوق کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ ہم نے اسی سے یاری نہیں لگائی جو سب سے بڑا وفادار ہے۔ آج اگر میں آپ سے کہوں کہ خدا سے یاری لگا دو تو آپ کہو گے ابھی میری عمر ہے کیا؟ کل پرسوں آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا پاکستان میں، میں حیران ہوتا ہوں دنیا کو کیا سے کیا ہو گیا۔ 14-15 سال کی لڑکی، 14-15 سال کا لڑکا ایک دوسرے کو گولی مار کے خودکشی کر لیتے۔ 15-14 سال کی عمر میں محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے کہا جاتا ہے اس عمر میں ہماری شادی کرو، میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماں باپ سمجھاتے ہیں، گھر سے گن اٹھاتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو مارتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے، خودکشی کر کے دونوں خط بھی لکھ جاتے ہیں کہ ہماری قبریں کٹھی بنا دینا۔ سمجھ کیا ہے یہ؟ آپ اور میں بھی جن یاریوں پہ اعتماد کیے پھر رہے ہیں، یہ کیا یاریاں ہیں، کیا محبتیں ہیں، کیا دوستیاں ہیں؟ یہ تو ہوا کے جھولے ہیں۔ گرم ہوا آئی نہیں، سب یاریاں ختم ہو گئی۔ یاری اس سے لگا جو گرم ہوا میں بھی تیرا ساتھ دے، یاری اس سے لگا ٹھنڈی ہوا میں بھی تیرا ساتھ دے۔ خدا سے بڑا وفادار کوئی نہیں، کہو بے شک، مصطفیٰ سے بڑا وفادار کوئی نہیں، کہو بے شک۔ حج اسی یاری کا نام۔ مکے مدینے میں جا کر کسی کو تو وہ یار نظر آ جاتے، اور کسی کو یار نہیں نظر آتے تو وہ یار کی نشانیوں کو ہی چومتا چاٹتا رہتا ہے کہ میں ان نشانیوں میں ہی اپنے یاروں کو دیکھا۔ مائیں مختلف ہوتی ہیں طبیعتوں میں، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں، توجہ سے اگر میری بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، کہ اپنے نوجوان بیٹے کے مرنے کے بعد گھر سے اس کی ہر نشانی کو پھینک دیتی۔ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں، کپڑے بھی، جوتے بھی، اسکول کے بیگ بھی، اس کی ہر چیز اٹھا کے پھینک دیتی۔ کوئی کہنے والا اگر کہے کہ کسی چیز کو تو رکھو، کبھی اس کی یاد آ ہی جائے گی، تو ماں کہتی ہے کہ میں وہ ماں نہیں جو کپڑوں میں اس کی خوشبو ڈھونڈوں، میں تو جہاں چاہوں گی اس کی خوشبو ڈھونڈ لوں گی۔ میرا بیٹا تو مجھے ہر جگہ گھر میں نظر آتا ہے، کپڑے سنبھال کے کیوں رکھوں؟ اور کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو کپڑوں کو سنبھال کے رکھتی ہیں، وہ روز صبح اٹھ کے چوم بھی رہی ہوتی ہیں، چاٹ بھی رہی ہوتی ہیں۔ کوئی کہے کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ ان کے اندر میں اپنے بیٹے کی خوشبو ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ ماؤں کی 2 طبیعتیں ہیں۔ ایک ماں ہے وہ ہر چیز کو پھینک دیتی، وہ کہتی ہے مجھے ہر در و دیوار میں بیٹا نظر آتا ہے، کپڑوں میں کیا دیکھنا ہے۔ اور کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو کپڑے سنبھال کے نشانیوں کے طور پہ رکھتی ہیں، چومتی ہے، چاٹتی کہ مجھے ان کپڑوں میں میرا بیٹا نظر آتا ہے۔ بندے بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مکے مدینے میں چلتے ہیں تو ان کو یار ہر جگہ نظر آ جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ یار نہیں نظر آتے تو پھر یار کے قدموں کو ڈھونڈتے ہیں،
ان کے نشانوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہم نے اپنے نبی کو مکے سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی۔ کیوں کرائی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی نشانیاں اس کو دکھانا چاہتے ہیں۔ دونوں مطلب آتے ہیں قرآن کی اسی ایک آیت کے اندر۔ نشانیاں بھی دکھاتا ہے، اپنے آپ کو بھی دکھاتا ہے۔ معراج کا سفر ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد بڑا بابرکت ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھے۔ اور کہیں کہتا ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، میں نے کہا پھر اتنا قریبا، اتنا قریبا، ثم دنا فتدلی، پھر ہم دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے ایک تیر اور تیر کمان کے اندر فرق رہ جاتا ہے، یہی ہمارے دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ سفر ایک ہی ہے، باتیں دونوں کرتا، اپنے آپ کو بھی دکھاتا ہے، اپنی نشانیاں بھی دکھاتا ہے۔ حج پہ جانے والے کا سفر ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کسی کو وہ اپنے آپ کو دکھا دیتا ہے، کسی کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ جس کو وہ اپنے آپ کو دکھا دے وہ بھی قسمت والا ہے، اور جس کو اپنی نشانیاں دکھا دے وہ بھی قسمت والا ہے۔ اس لیے کہ بزرگان دین نے لکھا ہے مقصد گھر دیکھنا نہیں ہوتا، مکان دیکھنا نہیں ہوتا، مقصد تو مکین کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس گھر میں رہتا کون ہے۔ پھر جب وہ مقصد پورا نہیں ہوتا کہ میں مکین کو دیکھنے گیا ہوں کہ گھر میں رہنے والے کو دیکھوں، تو پھر بندہ اس کے در و دیوار کو دیکھ کر جب آ کر واپس آتا ہے اپنے علاقے میں تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا دیکھا؟ پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنے رب کے گھر کا دروازہ دیکھا، میں نے اپنے رب کے گھر کا غلاف دیکھا، میں نے اپنے رب کے گھر کی دیواریں دیکھی، میں نے اپنے رب کے گھر کا فرش دیکھا، میں نے اپنے رب کے گھر میں لگا ہوا حجر اسود وہ پتھر دیکھا، میں نے اپنے رب کے گھر میں بہنے والی پانی کی وہ نہر دیکھی جس کو زمزم کہتے ہیں، میں نے مقام ابراہیم دیکھا، میں نے مزدلفہ دیکھا، میں نے عرفات دیکھا۔ وہ پھر اس طرح قصے کہانیاں بیان کرتا ہے کہ سننے والا بھی اس کی کہانی کو سن کر سمجھ جاتا ہے واقعی یہ کچھ دیکھ کے آیا ہے۔ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن صدقے جاؤں اپنے اللہ کے کچھ بھی نہ پتہ ہو، چکر لگا کے آ جائے تو اس کے وہ ایسا کر دیتا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے نا، ایک بڑھیا ان پڑھ سی جاہل سی گئی، اسے کچھ بھی نہیں پتا، طواف کرتے آواز لگا کے صرف ایک ہی بات کہہ رہی ہے میں آتے گئی ہوں مینوں پتا کچھ نہیں آ۔ تو ساتواں چکر لگا کے جب فارغ ہوتی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے تیرا یہی کہنا ہم نے قبول کر لیا۔ اس لیے کہ یہاں آنا جو ہے نا وہ قابل ہونے سے کوئی نہیں آتا، یہاں تو قبولیت چلتی ہے کہ جس کو وہ قبول کر لے آ جائے۔ بڑے بڑے قابل دنیا میں پڑے ہیں، لیکن وہ قابلوں کو نہیں بلاتا، وہ ننگے پاؤں چلنے والوں کو بلا لیتا ہے جن کو وہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے بعض بزرگان دین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بات حاضری سے نہیں بنتی، بات حضوری سے بنتی ہے، لیکن حضوری نہ ہو حاضری بھی ہو جائے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اسکول میں آتے ہیں حاضری لگا کے نکل جاتے ہیں، لیکن رجسٹر میں حاضری لکھی رہ جاتی ہے۔
دفتروں میں بھی کوئی کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، حاضری لگائی، کارڈ لگایا، آہستہ سے کہیں نہ کہیں نکل گئے، مہینے کے بعد ان کی حاضری شمار ہوتی۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو حاضری کے ساتھ ساتھ حضوری بھی ملتی ہے۔ بے شک حاضری والے کو عہدہ تو نہیں ملتا، اس کی تنخواہ میں ترقی تو نہیں ہوتی، ان کے منصب میں ترقی تو نہیں ہوتی، حضوری والے کو تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے، ترقیاں بھی مل جاتی ہیں، وہ بادشاہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، وہ مالک کے قریب بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ دعا کیا کرو کہ حاضری کے ساتھ ساتھ وہ حضوری بھی نصیب کر دے۔ اگر حضوری نہ صحیح حاضری بھی ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جو نہر میں غوطہ لگا لیتا ہے، صابن بھی لگا لیتا ہے، پھر غوطہ لگاتا ہے، پھر صابن لگاتا ہے، پھر غوطے لگا لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو بار بار صابن بھی نہیں لگاتا، صرف غوطہ لگا کے واپس آ جاتا ہے، تو لوگ اس کو بھی نہایا ہوا شمار کرتے ہیں، لوگ اس کو بھی نہایا ہوا شمار کرتے ہیں۔ لوہار کی دکان میں جا کر نکل آؤ تو کہیں نہ کہیں سیاہی داغ آپ کو لگ ہی جائے گا۔ عطر والے کی دکان میں جاؤ، عطر نہ بھی لگاؤ تو واپس آؤ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کی خوشبو ضرور آ جائے گی، لوگ کہیں گے یہ عطر والے کی دکان سے ہو کے آیا۔ جتنا بھی دامن بچا لو پھر بھی خوشبو لگ جائے گی، اور جتنا بھی دامن بچا لو کہیں نہ کہیں سے لوہے کا داغ ضرور لگ جائے گا، کوئلے کا داغ ضرور لگ جائے گا۔ میرے دوستو یہی بات مکے اور مدینے کی ہوتی۔ اللہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ قدرتی طور پر اپنے اس گھر کی محبت اس نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی۔ جس کے گھر میں روٹی نہ بھی پکتی ہو اس کو بھی کہو نا اللہ کے گھر چلنا ہے تو وہ کہے گا بے شک چلنا ہے۔ اسے زمین بھی بیچنی پڑے، زیور بھی بیچنا پڑے تو وہ کہے گا اللہ کے گھر چلنا ہے۔ کیوں چلنا ہے؟ تو بات یاد آتی ہے قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، یاد ہے میں نے کہا 6 دفعہ اللہ کے کعبے کی تعمیر ہوئی، اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی۔ اللہ وہاں بیٹھے نہیں، اللہ کے نور کی تجلی کا پرنالہ چل رہا ہے۔ او عرش معلیٰ سے شروع ہوتا وہ نور کا پرنالہ ایک چلا آ رہا ہے، او زمین کی تہ تک جاتا۔ ہم اس نور کے پرنالے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بے شک کہنے میں ہم کہتے ہیں منہ میرا کعبے کی طرف، لیکن وہ تجلی، وہ عکس ہمارا مقصود سجدہ ہوتا ہے، مقصود نظر ہوتی ہے کہ میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کالے پتھر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اسلام نے پتھر کو سجدے کرنے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن مجھے ان پتھروں میں میرے اللہ کی رحمت اور قدرت کا چلتا ہوا ایک نور نظر آتا ہے، میں اس نور کو سجدہ کرتا ہوں۔ فرشتوں نے بنایا، اس لیے کہ گھر والے کی پہچان گھر سے ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، توجہ ہو تو بات میری سمجھ آئے گی آپ کو۔ اللہ کہتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، حدیث ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں ظاہر ہو جاؤں، میں نے چاہا میری مخلوق مجھے دیکھے۔ حالانکہ قرآن میں دونوں الفاظ ہیں، وہ چھپا ہوا بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے۔ وہ مخفی ایسا ہے کہ اس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں، وہ ظاہر ایسا ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر بھی کوئی نہیں۔ نہ دیکھنے والے پر وہ ایسا مخفی ہے کہ اسے کبھی نظر ہی نہیں آتا، اور دیکھنے والے پر وہ ایسا ظاہر ہے
کہ اگر آپ چاہو تو آپ کو ان دیواروں میں بھی خدا نظر آ سکتا ہے، آپ چاہو تو آپ کو پتوں میں بھی خدا نظر آ سکتا ہے، آپ چاہو تو آپ کو ہواؤں کے جھروکوں میں بھی خدا نظر آ سکتا ہے، آپ اگر چاہیں تو آپ کو اپنے دل کے اندر بھی خدا نظر آ سکتا ہے، آپ کے ماتھے میں بھی آپ کو خدا نظر آ سکتا ہے، ماں کی محبت میں بھی خدا نظر آ سکتا ہے، باپ کی شفقت میں بھی خدا نظر آ سکتا ہے، بھائی کے تعلق میں خدا نظر آ سکتا ہے، بیوی کی محبت میں خدا نظر آ سکتا ہے، اولاد کے پیار میں خدا نظر آ سکتا ہے، بندے کے بندے سے پیار کے اندر خدا نظر آ سکتا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو۔ وہ ظاہر ایسا ہے، سورج اتنا ظاہر نہیں جتنا خدا ظاہر ہے، چاند اتنا ظاہر نہیں جتنے میرا خدا ظاہر ہے، یہ تو اس کی مخلوق ہے، اس کو تو اس نے بنایا ہے۔ جب بنا ہوا نظر آتا ہے تو بنانے والا نظر نہیں آ سکتا، لیکن وہ چھپا ہوا بھی ایسا ہے کہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ یہ دونوں الفاظ قرآن کہتا ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے، لیکن وہ خود کہتا ہے میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھے پہچانیں، تو پہلی بات تو میں نے اپنا گھر بنایا کہ میرے گھر سے مجھے پہچانے، میرے گھر سے مجھے لوگ جانیں۔ اس لیے جتنا اچھا گھر ہوگا اتنا ہی اچھا اس میں رہنے والا ہوگا، جتنا بڑا گھر ہوگا معلوم ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس گھر میں کو رہنے والا ہوگا۔ بڑے لوگوں کے بڑے گھر، کہتے ہیں نا بھائی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، اس کا گھر اتنا بڑا ہے، اس کا گھر اتنا بڑا ہے، اس کا گھر اتنا بڑا ہے کہ 30 لاکھ بندہ بھی کھڑا ہو کر جماعت سے نماز پڑھ لے تو پڑھ سکتا ہے کسی کا دنیا میں اتنا بڑا گھر؟ ارے جب گھر اتنا بڑا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ وہ کہتا ہے میرے گھر سے آ کر مجھے پہچانو۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا تھا، میں نے چاہا۔ ایک اور بڑی عجیب حدیث مجھے یاد آئی، اگر توجہ دیں گے تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ ایک کان ہے، دنیا میں کچھ کانیں ہوتی ہیں، کسی کان سے کولا نکلتا ہے اور کسی کان سے سونا نکلتا ہے، کسی کان سے ڈائمنڈ نکلتا ہے، کسی کان سے پیتل نکلتا ہے، کئی کانوں سے گیس نکل آتی ہے، پھر تیل بھی نکل آتا ہے۔ آپ اور میں بھی جتنے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں کہ تم بھی خالی نہیں ہو، ہر ایک کے اندر کان ہیں۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم سونے کی کان بننا چاہتے ہو یا کوئلے کی کان بننا چاہتے ہو۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے اندر غوطہ لگا کر جھاتی مار کر سونا نکالنا چاہتے ہو یا کوئلہ نکالنا چاہتے ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے آپ کو سونا بنانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے آپ کو کوئلہ بنانا چاہتے ہو۔ اور اگر سونا بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھو دنیا میں سونا اتنا قیمتی نہیں جتنے تم قیمتی ہو، اور اگر اپنے آپ کو کوئلہ بنانا چاہتے ہو تو جتنا وہ تو پھر بھی کام آ جاتا ہے، پھر اگر تم گر جاؤ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ایسے گر جاؤ گے کہ کوئلے سے بھی گندے ہو جاؤ۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے تم کیا رہنا چاہتے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ ہم سونا بننا چاہتے ہیں، میرے اللہ نے سونا بنایا۔ میرا ایمان ہے شاید دنیا میں سونا اتنا کھرا نہیں جتنے مصطفیٰ کے یار کھڑے تھے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہم ڈائمنڈ بننا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ نے کسی کو صداقت کا ڈائمنڈ اور ہیرا بنایا، کسی کو عدالت کا بنایا، کسی کو شرم و حیا کا بنایا، کسی کو شجاعت کا بنایا، کسی کو شہادت کا بنایا، کسی کو علم کا بنایا۔ اب آپ کی اور میری مرضی ہے ہم کیا بننا چاہتے ہیں۔ ارے ہم تو وہ مسلمان، مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کل خبریں دیکھ رہا ہوں تو معلوم ہوا کہ کھوتے گدھے کا گوشت مسلمان کو کھلا رہا ہے۔ ارے سور کا گوشت کھلا رہا ہے۔
لاہور میں سور کا گوشت پکڑا جا رہا ہے، اسلام آباد میں سور کا گوشت پکڑا جا رہا ہے۔ مسلمان گدھے کا گوشت مسلمان کو کھلا رہا ہے، کتے کا گوشت کھلا رہا ہے، گھوڑے کا گوشت، یہ کیا مسلمان ہے؟ میرے اللہ نے تم انسان کو سونے سے بھی قیمتی بنایا تھا، یہ تو ایک سونے کی کان تھا، ڈائمنڈ کی کان تھا، یہ کیا سے کیا بن گیا، یہ کیا سے کیا بن گیا۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اور میں ظاہر ہوا۔ کسی دیکھنے والے نے تو مجھے نبوت کے ماتھے میں دیکھا، اور کسی دیکھنے والے نے مجھے ماں کی ممتا میں دیکھا، کسی دیکھنے والے نے مجھے باپ کی شفقت میں دیکھا، کسی دیکھنے والے نے مجھے دوسرے مسلمان کے ماتھے میں دیکھا۔ اگر توجہ دو تو میں بات کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کے اوپر تو ہر وقت 110 رحمتیں اترتی ہیں۔ کتنی؟ 60 رحمتیں تو صرف طواف کرنے والے پہ اترتی، جو طواف کر رہا، 20 رحمتیں تو نماز پڑھنے والے پہ اترتی ہیں، 60 اور 20 کتنی؟ اور 20 رحمتیں قرآن پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے پہ اترتی ہیں، 80 اور 20 اور 10 رحمتیں تو صرف جو بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کر کچھ نہیں رہا، اللہ اس پر بھی اپنی رحمتوں کو اتارتا ہے۔ اور اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، وہاں 110 رحمتیں اترتی ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے دل پر 360 رحمتیں ہر وقت اللہ کی تجلی کی اترتی ہیں۔ مسلمان کو چھوٹا ہے، اس لیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ تیری اتنی عزت اور عظمت نہیں جتنے دوسرے مسلمان کی عزت قیمتی۔ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو درس دیا ہے کہ انسان اگر انسان بن جائے تو وہ کعبے سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، جیسے آج بلال اونچا ہو گیا۔ ایمان سے بتاؤ، کعبے کی طرف اگر کوئی پیر کر لے تو آپ ناراض ہوتے ہو، کعبے کی طرف کو منہ کر کے تھوک دے تو شریعت کہتی ہے نہیں جائز، کعبے کی طرف منہ کر کے کوئی پیشاب پخانہ کر لے تو شریعت کہتی ہے نہیں جائز، کعبے کو کوئی گرانے کا ارادہ کر لے تو آپ اس کو مرنے مارنے پر تیار ہو جاؤ گے، جس پر صرف 110 رحمتیں اترتی ہیں۔ جس مومن کے دل پر میرے اللہ کی تجلی کی ہر وقت 360 رحمتیں اترتی ہیں، اس دل کو ہم روزانہ کتنی بار توڑتے ہیں، کتنی بار زخمی کرتے ہیں، کتنی بار رلاتے ہیں، کوئی ہمارے ہاں قدر و قیمت نہیں۔ جس کو چاہوں میں پیر کے نیچے رکھ لوں، کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوگا ہمارا؟ تین چیزیں ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا رحمت للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں جاؤں گا میرا وقت بہت لگے گا۔ قرآن کے لیے کہا ذکر للعالمین، یہ سارے جہانوں کی نصیحت ہے۔ اس میں ذکر اللہ اللہ کرنا بھی ہوتا ہے، ذکر نصیحت بھی ہوتی ہے۔ ذکر للعالمین، یہ سارے جہان کی نصیحت ہے، یہ سارے جہان والوں کے لیے قرآن میں نصیحت ہے، صرف مسلمان کے لیے نصیحت نہیں، سارے جہان والوں کے لیے قرآن نصیحت۔ آپ نے اور میں نے قرآن سے کچھ نہیں لیا، ناراض نہیں ہونا، جتنا کافر قرآن سے لے رہا۔ آپ اور میں نے قرآن کو سمجھا ہے کہ مر گیا، تیجا، ساتواں، 10واں، 40واں برسی قرآن پڑھا لو، مرنے والا سیدھا جنت پہ۔ ہم نے کہا یہ مردوں کو بخشنے کے لیے آیا، یا کبھی کبھی ہم کہتے ہیں قسم اٹھانے کے لیے قرآن ہے، لینا دینا ہے تو قرآن پہ پیسے رکھو، میرے ہوں گے تو میں لے لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔
ہم نے سمجھا ہے قرآن اس لیے، مینوں قرآن دی قسم ہے، قرآن قسموں کے لیے ہم یہ سمجھ، یا بہت ہوا تو ہم نے سمجھا برکت کے لیے، غلاف میں لپیٹ کے دفتر میں رکھ دو۔ اب دھوکے باز ہم کتنے ہیں، نیچے فلموں کا کاروبار ہو رہا ہے، کیسٹوں کا کاروبار ہو رہا ہے، گانے کا اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے جی؟ برکت کے لیے رکھا ہے۔ بھئی یہ کما کیا رہے ہو؟ یہ شیطانی راہ ہے، لیکن برکت کے لیے رکھا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہوں۔ میں نے اور آپ نے قرآن سے کتنی نصیحت لی؟ چلے ہم آپ اور میں ایمان والے ہیں، ایمان سے بتائیے ہم کتنی قرآن سے نصیحت لیتے؟ کبھی قرآن کے دروازے پر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ قرآن میں آج دن کیسے گزاروں؟ قرآن مجھے بتا میں رات کیسے گزاروں؟ قرآن بتا میں کاروبار کیسے کروں؟ قرآن بتا میں زندگی کیسے گزاروں؟ ہم قرآن سے کتنی کی نصیحت لیتے؟ نہیں لیتے، جبکہ قرآن کہتا ہے میں نصیحت سارے جہانوں کی۔ اور کعبے کے لیے قرآن کہتا ہے ھدی للعالمین، نبی کے لیے رحمت للعالمین، قرآن کے لیے ذکر للعالمین، کعبے کے لیے ھدی للعالمین، کہ کعبہ سارے جہان کو راہ دکھاتا ہے۔ کعبہ سارے جہان کو راہ دکھاتا ہے۔ اب میں کعبہ دیکھ کے بھی آتا ہوں پھر بھی میں راہ نہ لوں، میں کعبے کو جا رہا ہوں پھر بھی میں سیدھی راہ نہ لوں، میں کعبے میں رہ رہا ہوں پھر بھی سیدھی راہ نہ لوں۔ میں نے اگلے دن ایک خبر پڑھی کہ ایک آدمی سے نقلی پانی 20,000 کین پانی کے، جس کے اوپر وہ زمزم کا لیبل لگا کے وہ زمزم بنا کے بیچ رہا ہے۔ یہ زمزم تھا نقلی، مسلمان ہے، مکے میں رہ رہا ہے، لیکن نقلی پانی کو زمزم بنا کر 20,000 کین رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور زمزم بنا کے بیچ رہا ہے۔ ہم نے کیا نصیحت، ہم نے قرآن سے کیا راستہ، کعبے سے کیا راستہ لیا، قرآن سے کیا نصیحت لیا؟ کتنے وہاں رہنے والے ایسے بھی ہیں، نماز کا ٹائم ہوا ہوٹل کا دروازہ نیچے کر دیا، اندر گپے لگاتے رہے، نماز کے لیے نہیں گئے، مکے میں بیٹھے۔ اور کتنے میرے یار یہاں سے جاتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، یہاں روتے ہیں مکہ مدینہ دکھا، وہاں جاتے ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ بس کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہ جی مکہ مدینہ کے امام وہابی ہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ایسے بھی ہیں جو وہاں جا کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے کہ کعبہ ھدی للعالمین، یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ 2-3 لفظ قرآن میں بڑے عجیب ہیں۔ میں کتنے دنوں سے ان کا معنی سمجھنے کی کوشش میں، پتہ نہیں میں کتنی تفسیریں دیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ قرآن کو کعبے کے بارے میں فرمایا مثابۃ للناس، ایک جگہ فرمایا قیاما للناس۔ یہ 2 لفظ ہیں قرآن میں بڑے عجیب۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ ہم نے لوگوں کے قیام کے لیے کعبے کو بنایا۔ اور ایک جگہ ہے مثابۃ للناس، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے ثابت رہنے کے لیے ہم نے کعبے کو بنایا۔ اور کہیں فرمایا ھدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں تفسیر میں جاؤں تو آپ بڑا وقت لگے گا۔ لوگوں کی ثابت قدمی کے لیے کعبے کو بنایا اور لوگوں کے قائم رہنے کے لیے ہم نے کعبے کو بنایا۔ اب میرا خیال ہے ثابت قدمی کو بھی آپ سمجھتے ہیں، قائم ہونے کو بھی آپ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے قائم رہنے کے لیے کعبہ ہے۔ ایک ہی بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کعبہ ہے تو ہم ہیں، کعبہ نہیں تو ہم نہیں۔
یہ قائم کا معنی یہ ہوتا ہے۔ مثابۃ للناس، ثابت قدمی کے لیے۔ کعبہ ہے تو ہم ثابت قدم ہیں، پکے ہیں۔ جس دن کعبہ نہیں ہوگا ہم پکے نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ کعبہ ہمیں پکا کرتا، ایمان کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہمیں وہ ثابت قدم کرتا۔ میرے گاؤں کا ایک ساتھی ایک دفعہ میرے ساتھ حج پہ تھا، مکے میں گھوم رہے تھے، تو میں نے چلتے چلتے اس سے ایک دن سمجھانے کے لیے کہا کہ جو کچھ تم وہاں کرتے ہو پاکستان میں، اذان میں، نماز میں، جو کچھ ہمارے یہاں ہوتا ہے، کیا یہاں بھی دیکھا ہے وہ ہوتا ہوا؟ تو یہی ثابت قدمی جو یہاں آئے ہو، اسی ثابت قدمی کو لے کے اب وہاں جانا اور وہاں بھی ثابت قدم رہنا کہ میں وہی کچھ کروں گا جو میں مکے مدینے میں دیکھ کے آیا ہوں، تو ثابت قدمی ہے۔ اور گزشتہ جمعہ بھی میں نے حضرت سلطان باؤ کا کہا تھا آپ سے کہ تم میں کدے تربوز نہیں ہوندے ہمیں توڑ مکے لے جائیے ہو، کوڑے کھو کدے مٹھے نہیں ہوندے پاویں 100 مڑی گڑ پائیے ہو، سپاں دے بچے کدے متر نہیں بڑھدے پاویں چلیے دودھ پلائیے ہو، کاواں دے بچے کدے ہنس نہیں بڑھدے پاویں موتی چوگ چگائیے ہو۔ یہاں سے بھی اگر تمہ تھا، وہاں سے تو تمے کا تمہ ہی آیا۔ تیرے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ آئی تو ثابت قدمی کیسی؟ اگر تو کوڑا گیا اور کوڑا ہی واپس آ گیا، تیرے اندر ذرا بھی مٹھاس پیدا نہ ہوئی، تو پھر ثابت قدمی کا معنی کیا ہوگا؟ اگر تو جیسے گیا ویسے ہی چلا آیا، ذرا بھی اپنے اندر زندگی میں تبدیلی نہ لایا، تو پھر قرآن جو کہتا ہے کہ کعبے کو ہم نے لوگوں کے ثابت قدم رہنے کے لیے بنایا ہے، تو پھر ثابت قدمی کا معنی کیا ہے؟ وہ مولوی صاحب کے پاس آئے کچھ گاؤں کے لوگ کہ گاؤں کے کنویں میں کتا گر کے مر گیا، تو اب ہم نے کنویں کو پاک کرنا ہے، کیسے کریں؟ تو مولوی صاحب نے کہہ دیا بھائی 100 ڈول پانی کے نکالو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ وہ گئے، انہوں نے 100 ڈول گن کے نکالا بوکا پانی کا۔ اب پھر آئے مولوی صاحب کے پاس کہ مولانا ہم نے 100 سے بھی 10 زیادہ نکال دیے۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا کتا بھی نکالا کہ نہیں نکالا؟ کہ جی نہیں، وہ تو اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب چاہے سارا بھی نکالو، جب وہ نہیں نکالا، ارے جو میرے اندر کتا ہے، نفرتوں کا، شرک و بدعات کا، بے ایمانیوں کا، بدماشیوں کا، فراڈ کا، دھوکے کا، وہ کتا میرے اندر کا اندر ہی ہے۔ میں مکہ بھی مدینہ پھر آیا، میں نے اس کتے کو اندر سے نہیں نکالا، تو کیا من الناس کا پھر مطلب کیا ہے؟ پھر کیا مطلب بنتا ہے کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ پھر ثابت قدمی کیا ہے؟ دعا کر، جا رہا ہے تو خدا تجھے کو نصیحت دے دے، تو سمجھ کے آ جائے ثابت قدمی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے بادشاہ تھے۔ بادشاہی میں فقیری کا شوق آ گیا، بادشاہی کو ٹھوکر مار دی۔
اللہ کے ساتھ یاری لگائی۔ جب اللہ کے ساتھ یاری لگائی تو پھر فقر و فاقہ کی زندگی آئی، نہ پاؤں میں جوتے رہے، نہ لباس پہ کپڑے رہے، نہ نہانا یاد رہا، بس اللہ ہی یاد رہا۔ تو ایک دن کسی راہ پہ مانگ رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو اپنے دور کے وزراء کی فوج گزری تو وزیروں نے دیکھا یہ تو ہمارا بادشاہ تھا، سلام دعا کی تو سلام دعا کرنے کے بعد کہا کیوں بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی، ملا کیا؟ نظریں اٹھا کے دیکھا تو اپنے وزیر سیکرٹری کھڑے تھے، کہا ہمیں اللہ نے اس سے بھی بڑی بادشاہی دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بادشاہی روڈوں پہ بیٹھا مانگ رہا ہے، یہ بادشاہی ہے؟ کہا آؤ ہم تمہیں اپنی بادشاہی کا منظر دکھاتے۔ اپنی گودڑی کو سی رہے تھے تو اپنی سوئی کو سمندر میں پھینک کر کہا اللہ تیرے نام پہ شاہی چھوڑی ہے۔ یہ تانا دینے والے کھڑے ہیں، مزہ یہ ہے کہ میری سوئی مجھے واپس مل جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ میرے ابراہیم کی سوئی کو ڈھونڈ کے کنارے پہ لاؤ۔ اب کروڑوں کی تعداد میں مچھلیاں ہیں، ہر ایک کی مچھلی کے منہ کے اندر ایک سوئی ہے، اور وہ کنارے پہ آ کر ابراہیم کے قدموں میں کھڑی ہیں کہ تیری ہے تیری ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی میری نہیں، یہ بھی میری نہیں، یہ بھی میری نہیں، یہ بھی میری نہیں۔ جو اپنی نظر آئی تو ہتھیلی رکھی، کہا اللہ یہ میری ہے۔ کہا کہ باقیوں کو کہو واپس چلی جاؤ۔ باقی واپس چلی گئیں، اپنی سوئی اس مچھلی کے منہ سے نکالا اور ان وزراء سے کہا یہ میری بادشاہی ہے۔ جب انسان اللہ کا بنتا ہے تو اللہ کیا کچھ بنا دیتا ہے۔ کہتے ہیں نیشا پور رشیا میں ہے، وہ بخارا کے ساتھ لگتا ہے۔ حج کے ارادے سے نکلے تو سوچا کہ پیدل جانا، اور پیدل بھی ایسا جانا ہے کہ ہر قدم پہ سجدہ کرنا، ہر قدم پہ سجدہ کرنا کہ میں جا کہاں رہا ہوں۔ جو عشق والے ہوتے ہیں وہ اپنی منزل عشق کو جانتے ہیں، ہم تو سب جھوٹے ہیں۔ وہ اپنی منزل محبت کو بھی جانتے ہیں، منزل عشق کو بھی جانتے ہیں۔ ارے کسی سے کسی نے کہا کہ اگر اس سے عشق جس سے کرتے ہو رشتہ چاہیے پکا تو پھر پہاڑ کو کھودو، اس کے اندر سے دودھ کی نہر نکالو۔ شیری فرہاد کا قصہ جو جانتے ہیں، فلمیں جنہوں نے دیکھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، جانتے ہوں گے۔ وہ کدال کو لے کر پہاڑ کو توڑنے کھڑا ہو گیا کہ میں دودھ کی نہر نکالوں گا۔ 10-20 سال کے بعد کسی نے کہا پاگل ہے، کبھی دودھ کی نہر پہاڑوں سے بھی نکلی؟ کہا نکلے نہ نکلے میں تو اس امید پہ کھڑا ہوں، زندگی گزر جائے گی نکال کے رہوں گا، میری شیری تو مجھے مل جائے۔ جو منزل عشق کو جانتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ آج میں تو 4 گھنٹے کا جہاز کا سفر کرتا ہوں تو بھی میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے حج پہ جاتے وقت۔ احرام کہاں سے باندھوں، ہر کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے، 8 گھنٹے کا احرام باندھو گا کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اگر وہیں مکے جا کر احرام باندھنا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یار کیا اتنی مشکل ہے کہ احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھو، 8-8 10-10 گھنٹے احرام باندھو۔ جس یار میں میرا یار میرے لباس میں مجھے پسند کرتا ہو، اگر کوئی خدا کو یار جانتا اور سمجھتا ہو کہ میرے اس یار نے کہا ہے مجھے اس لباس میں تو پسند ہے، تو پھر اگر ساری زندگی بھی اس لباس میں رہنا پڑے تو میرا خیال ہے کوئی سودا مہنگا نہیں ہے۔ جو منزل عشق کو جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو بنایا تو کعبے کے بنانے کے بعد ارد گرد بادل نظر آئے، او بادل ہی بادل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ بادل کیا ہے؟ کہا جہاں تک بادل کھڑا ہے ہم نے حرم کی حد بنا دی، نشان لگا دو، آج کے بعد جو بھی یہاں آئے گا یہاں سے حرم شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں سے آتے وقت پھر میری مرضی کا لباس پہننا ہوگا، اگر میری یاری لگانی ہے میرے ساتھ، اگر میرے گھر کو دیکھنے آنا ہے، مجھے دیکھنے آنا ہے تو پھر میرا لباس پہن کے آنا جو مجھے پسند۔ سوچا کہ ایک ایک قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے جاؤں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے 8 سال گزر گئے نیشا پور سے پیدل چلتے چلتے۔
جب وہاں پہنچے تو کہا اللہ باقی تو ہر کوئی اپنے پیروں کے بل چل کے آیا ہے، میں اپنی پلکوں کے بل چل کے آیا ہوں۔ پھر یاری یہ تو نہیں نا کہ میں صرف ان کالے پتھروں کو دیکھتا رہوں، پھر یاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو دکھا دے۔ میں جو پلکوں کے بل چل کے 8 سال لگے مجھے، دیوانہ پاگل ہوں کہ ان پتھروں کو آ کر دیکھوں، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا تو نے موسیٰ کو کیا کہا تھا جبل طور پہ، یا موسیٰ نے کیا کہا تھا۔ میں تو وہ عاشق ہوں، بے شک میں موسیٰ کے پیروں کے جتنا بھی نہیں، اس لیے کہ وہ نبی تھا، لیکن تیرے مصطفیٰ کو امتی ہوں، بڑی دور سے اور بڑی دیر سے چلا ہوں۔ اور پھر یہ مزہ نہیں کہ صرف کالے پتھروں کو دیکھتا رہوں، مزہ یہ ہے کہ ان کے اندر تو نظر آ۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ابراہیم ادہم علیہ السلام، ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ جو کھڑے دیکھتے ہیں تو پھر کھڑے دیکھتے 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 شام ہو گئی، کسی نے آ کر دھکا دیا، بابا طواف تو کر۔ کہا یار وہ نظر آ رہا ہے کیا کروں، اسے دیکھ رہا ہوں، طواف تو میں بھول گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس لیے کہ اس کا ارد گرد ہم نے بڑا بابرکت بنایا۔ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس لیے سیر کرائی کہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھ لے۔ پھر وہ اپنے آپ کو بھی دکھاتا ہے اسی معراج کے سفر میں اپنے محبوب کو۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور قریب آ جاؤ، پھر اور قریب آ جاؤ۔ پھر قرب کا وہ منظر پیش ہوا جو قرآن بیان کرتا ہے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ پھر جس طرح تیر اور تیر کمان میں فرق نہیں رہتا، پھر خدا اور مصطفیٰ میں فرق نہ رہتا۔ اور پچھلے جمعے میں نے حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کہا تھا کہ جنید کہتے ہیں اگر اسی مکان کو دیکھنا تھا تو بغداد میں مکان کتنے تھے، دوسرے سال آیا ہوں تو پھر مکان بھی اور مکان والا بھی نظر آیا، تو پھر دل نے کہا تو شرک کر بیٹھا، اسی ایک کو دیکھنے آیا تھا۔ اسلام کے اندر یہ دوئی تو ہے نہیں کہ میں مکان کو بھی دیکھوں مکان والے کو بھی دیکھوں۔ مزہ نہیں آیا، پھر تیسرے سال نظر آیا، جہاں قدم اٹھایا پھر مکان نہیں، پھر مکان والا نظر آتا رہا۔ ان اول بیت وضع للناس، وہ اس کا گھر ہے۔ جب انسان کسی کا گھر دیکھنے جاتا ہے تو مقصد گھر دیکھنا نہیں ہوتا، گھر میں رہنے والا دیکھنا ہوتا۔ ہاں پھر جس کو وہ نظر نہیں آتا تو پھر وہ گھر کی دیواروں کو چومتا ہے، پھر گھر کے دروازوں کو دیکھتا ہے۔ پہلی کوشش یہ کر جانے والا کہ میں اس گھر والے کو دیکھوں، اور وہ نظر آئے گا، وہ نظر آئے گا۔ میں نے پہلے کہا کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، نظر چاہیے، نظر چاہیے۔ میں جس نظر سے 24 گھنٹے گناہ کرتا ہوں پھر اس نظر سے وہ نظر نہیں آتا۔ میں جس زبان سے 24 گھنٹے جھوٹ بولتا ہوں پھر اس زبان پر اس کا حقیقی نام بھی نہیں آتا۔ جس دل میں نے غیروں کو بٹھا رکھا ہو پھر اس دل میں وہ حقیقی خدا بھی نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں سے کعبے کو پاک کیا، پھر اپنے اس دل کو بھی بتوں سے پاک کرنا ہے، پھر جا کر وہ جگہ بناتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ بڑا بابرکت ہے۔ جیسے اس کا نام برکت والا ہے، اس کی ذات برکت والی، اس کا گھر بھی برکت والا۔ پھر صرف اس کا گھر برکت والا نہیں، اس کی گھر کی ہر چیز برکت والی۔ پنکھا جب چلتا ہے تو اس کا مقصد صرف مجھے اور آپ کو ہوا دینا نہیں ہوتا، جتنے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں پھر وہ سب کو ہوا دیتا ہے۔ ایئر کنڈیشن بے شک میں اپنے لیے چلاتا ہوں، لیکن گھر میں بچے بھی بیٹھے ہوں تو پھر ٹھنڈک ان کو بھی پہنچتی ہے۔ پنکھا میں اپنے لیے چلاتا ہوں لیکن ہوا پھر میرے بچوں کو بھی ملتی ہے۔
یہ برکت والا صرف اس کا نام نہیں یا اس کا گھر نہیں، پھر جب برکت کا پنکھا چلتا ہے، برکت کا ایئر کنڈیشن چلتا ہے، تو پھر مکے کی بھی ہر چیز برکت والی ہو جاتی۔ وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، وہ سارے جہان کا راہ ہے۔ اگر منہ ادھر کر کے نماز پڑھتے ہو تو پھر زندگی کی راہ بھی ادھر منہ کر کے گزارو کہ جیسے وہ کہے گا میں نے زندگی ایسے گزاری۔ یہ کہیں جھوٹ اور بے ایمانی تو نہیں کہ میں منہ تو ادھر کر کے نماز پڑھتا ہوں لیکن باقی زندگی ادھر پیٹھ کر کے گزارتا ہوں، نہیں ماننی میں نے، یہ منافقت ہے۔ اگر منہ ادھر کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے تو میرے دوستو پھر زندگی کی نماز بھی ادھر ہی منہ کر کے پڑھنی پڑے گی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے کچھ جمعے پہلے کہا تھا کہ مسلمان کی تو پوری زندگی نماز ہے۔ یہ 5 وقت کی تو ایک الگ چیز ہے، مومن کی تو 24 گھنٹے کی زندگی نماز کا نام ہے۔ وہ ہر منٹ میں اپنے اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، ہر منٹ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کی مان رہا ہوتا ہے، اسی کی سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔